بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. السلام علیکم. ویلکم ٹو 365 ڈگریز آن 365. خواتین و حضرات، پروگرام کا آغاز کریں گے ہم سپاہ سالار کی بات سے. آج پاکستان کے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی اسلام آباد میں فوجی افسران سے خطاب کیا. انہوں نے کہا فیلڈ مارشل کا کہنا تھا کہ بھارت آپریشن سندور کے دوران اپنے مقرر کردہ فوجی اہداف حاصل کرنے میں بری طرح ناکام رہا. دو طرفہ فوجی تصادم میں دیگر ملکوں کو شامل کرنا بھارت کی ناقص سیاسی کوشش تھی. فیلڈ مارشل نے بھارت کو وارننگ دیتے ہوئے کہا اگر بھارت نے کسی قسم کا ایڈونچر کرنے کی کوشش کی تو اس کو سوچ سے بھی بڑھ کر شدید اور سخت جواب دیا جائے گا. پاکستان یقیناً یہ جانتا ہے کہ بھارت کی جانب سے یہ جھوٹا بیانیہ بنایا جا رہا تھا کہ پاکستان کو اس جنگ میں چین نے مدد کی اور بیرونی طاقتیں کی یہاں پہ مدد ملوث تھی، جس کے بعد بھارت کو شکست ہوئی، جس کے اوپر ہمارے سپاہ سالار نے واضح کر دیا کہ یہ ایک ارریسپانسبل اور فیکچولی انکریکٹ اسٹیٹمنٹ ہے، غیر ذمہ دارانہ اور حقائق پر مبنی بیان نہیں ہے. یقیناً اس خبر کو ہم تفصیلاً ڈسکس کریں گے کہ بھارت جو اپنے مرنے والے رافیل کے پائلٹس کو ایوارڈ سے نواز رہا ہے، اس کے بعد کھل کر سامنے آ گیا ہے کہ کتنے ان کے بندے مرے ہیں، پاکستان نے کتنے بھارتی پائلٹس کو جہنم واصل کیا ہے، یہ تو واضح ہو گیا ہے. 4 پائلٹس کا نام آیا جو رافیل اڑایا کرتے تھے کہ ان کو نیشنل ایوارڈ سے نوازا جائے گا. اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ 4 رافیل گر گئے. تو بھارت کی یہ بے عزتی، یہ شکست، یہ ناکامی مودی کو ہضم نہیں ہو رہی، اور مودی جھوٹ پہ جھوٹ کہے جا رہا ہے، اور آج اس کو یقیناً بڑا بہترین جواب دیا ہمارے فیلڈ مارشل صاحب نے. ساتھ ہی ساتھ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اس وقت اس پوری جنگی صورتحال میں دنیا بھر میں ڈپلومیسی عروج پر ہے اور ڈونلڈ ٹرمپ بڑے ایکٹیو ہیں. پاکستان کو سفارتی محاذ پر آج ایک بڑی کامیابی اور ملی ہے. وہ ملی ہے برکس ممالک کے اجلاس میں جو کہ برازیل کے شہر ریو ڈی جنیرو میں ہوا. وہاں پہلگام واقعے کی مذمت کی گئی اور پاکستان کا نام تک نہیں لیا گیا، کیونکہ بھارت کی پوری کوشش تھی کہ پہلگام کی مذمت کے ساتھ پاکستان کا نام جڑ جائے تو وہ لوگ کامیاب ہو جائیں گے. وہیں دوسری جانب ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ برکس ممالک نے ایران پر اسرائیل و امریکی حملوں کی بھی مذمت کی ہے. یقیناً برکس ممالک میں بڑی ایک دلیری کا کام کیا ہے. یہ نہ صرف انہوں نے امریکی اور اسرائیلی جو ایران پہ حملے تھے اس کی مذمت کی ہے، غزہ میں جو نسل کشی جاری ہے اس کی بھی شدید مذمت کی گئی ہے برازیل کے پریمیئر کی جانب سے. یقیناً اس کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے کہ برکس ممالک میں جہاں بڑی بڑی دنیا کی طاقتیں بیٹھی ہیں، ویسے تو G20 بھی ہے، G7 بھی ہے، لیکن برکس ہم جانتے ہیں برازیل، رشیا، انڈیا، چائنا اینڈ ساؤتھ افریقہ سے شروع ہونے والی یہ تنظیم تھی، جس کے اندر بعد میں ایتھوپیا، انڈونیشیا، ایران، UAE اور دیگر ملک بھی شامل ہو گئے. ابھی ملکوں کی لائن لگی ہوئی ہے اس تنظیم میں شامل ہونے کے لیے. ہم بھی جانتے ہیں کہ جواب میں امریکی صدر نے بھی سخت رد عمل میں امریکن پالیسیز کے خلاف جانے والے ممالک پر تجارتی ٹیرف 10% اضافی ٹیرف کی دھمکی دے ڈالی ہے. یقیناً یہ ایک اور دھمکی ہے، پہلے بھی ٹیرف کی دھمکیاں آتی رہی ہیں اور چین نے امریکہ کو اس دھمکی کے بعد اوپن جواب دیا ہے کہ آپ تجارتی ٹیرف کو ہتھیار بنانا چھوڑ دیں. ہم یہ جانتے ہیں کہ جی جن پینگ شامل نہیں ہوئے، چائنیز پریمیئر ان کے دوسرے نائب اس برکس کے اجلاس میں شامل ہوئے، انہوں نے اسکپ کیا. پیوٹن بھی آن لائن ہی اس اجلاس میں شامل ہوئے، وہ گئے نہیں برازیل. تو یقیناً جو مذمت کی گئی اسرائیل کے حملوں کی، امریکن حملوں کی، اور اس کے بعد جو بیان جاری ہوا ہے میں سمجھتا ہوں انتہائی خوش آئند بیان ہے، پاکستان کی سفارتی کامیابی ہے، کیونکہ حماس اور اسرائیل کے اس وقت قطر میں مذاکرات جاری ہیں جس کا آج پہلا دور ہے. وہ بتایا گیا ہے کہ بے نتیجہ ختم ہو گئے ہیں اور سیز فائر کی بات کر رہے ہیں ٹرمپ 60 دنوں کے. اب 60 دنوں کا سیز فائر ڈزنٹ میک سینس، کی تک نہیں بنتی. اب یہ نسل کشی ختم ہونا بہت ضروری ہے. اور بتایا جا رہا ہے کہ اسرائیل اور امریکہ اس وقت ابراہم اکارڈ کے اوپر بڑے ایکٹیو چل رہے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ مسلمان ملک جو اسرائیل کو نہیں مانتے ہیں انہیں ماننا شروع ہو جائیں، انہیں ایکسیپٹ کر لیں، ان کے ساتھ ڈپلومیٹک اپنے ریلیشنز قائم کریں، جو کہ یقیناً ڈونلڈ ٹرمپ کا اس وقت سب سے بڑا خواب ہے کہ اسپیشلی جو مسلم کنٹریز ہیں، UAE مان چکا ہے اسرائیل کو، جارڈن مان چکا ہے اسرائیل کو، ایجپٹ اور شام میں ہم جانتے ہیں کیا صورتحال ہے، اسرائیل کا کتنا کنٹرول ہے، ان کے پاس اپنا فیصلہ کرنے کا آپشن نہیں ہے. پاکستان اور سعودی عربیہ 2 ایسے مسلمان ملک ہیں جنہوں نے اسرائیل کو اب تک نہیں مانا ہے، اور بڑا پریشر ہے
کہ ماننا شروع کیا جائے. ڈونلڈ ٹرمپ کی خواہش ہے, پاکستان پر بھی پریشر بلڈ کیا جا رہا ہے, اس پر ہی بات کریں گے. ملک کی سیاسی صورتحال کے اوپر بات کی جائے تو اسپیکر پنجاب اسمبلی نے اپوزیشن کے لیے لچک, فلیکسیبلٹی کا مظاہرہ کیا ہے. ملک احمد خان کا کہنا ہے کہ اپوزیشن اراکین کے ریفرنس میں ابھی 26-27 دن باقی ہیں, مل بیٹھ کر بات کر لیں, یہی جمہوریت کا حسن ہے. تو وہیں وفاقی وزیر امیر مقام نے کے پی حکومت کو ایک بار پھر ہاڑے ہاتھوں لیتے ہوئے کہا ہے کہ فی الحال خیبر پختونخوا حکومت میں کوئی تبدیلی متوقع نہیں ہے, اس کے لیے کوئی رابطے ہم نہیں کر رہے ہیں. ضرورت پڑی تو جمعیت علماء اسلام سے ہم بات کریں گے تاکہ کے پی کی حکومت میں کچھ تبدیلی لائی جا سکے. حکومت کو ہٹانے سے متعلق کوئی بات خارج از امکان نہیں ہے, انہوں نے یہ کہا. سیاست میں فیصلے وقت اور حالات کو دیکھ کر کیے جاتے ہیں, امیر مقام کا یہ بیان تھا. یقیناً اس کی اور بات کریں گے, پی ٹی آئی کی سچویشن آخر ہے کیا. ہم اپنی زندگی میں اردو ہم جانتے ہیں کہ لشکری زبان ہے, بہت طویل ایک اس میں لینگویج ہے اور اس میں ہم روز کچھ نہ کچھ سیکھتے ہیں. آج میں نے بھی اردو زبان میں کچھ سیکھا اور اسے کہتے ہیں تولیدی صحت. آج یہ ہم نے دیکھا کہ سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی فار ایجوکیشن میں یہ ڈسکس ہوا. اس کو انگلش میں اگر میں ٹرانسلیٹ کروں تو ریپروڈکٹیو ہیلتھ, اس کا مطلب ہے کہ تولیدی صحت سے متعلق نصاب شامل کیا جائے ہمارے سلیبس میں. سیکس ایجوکیشن کی بات ہم بہت پہلے سے کر رہے ہیں, اس کے اوپر ڈسکشن بھی ہو رہی ہے, آج سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی میں بھی ہوئی ہے. سینیٹر قرۃ العین مری صاحبہ نے سینٹ کی قائمہ کمیٹی میں تجویز پیش کی, جس کی سینیٹر کامران مرزا اور فوزیہ ارشد صاحبہ نے مخالفت کر دی ہے. اور اس کے اندر یہ بھی دیکھا گیا کہ ایم کیو ایم پاکستان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ یہ جو سیکس ایجوکیشن یا تولیدی صحت شامل کرنے کی بات کی جا رہی ہے ہمارے سلیبس میں, یہ آپ پرائمری ایجوکیشن کے بات کریں. خیر اپنے پروگرام میں ہم ڈسکس کریں گے کہ آخر یہ ہونی چاہیے ہمارے بچوں کے ساتھ اسکول ایجوکیشن میں سلیبس میں یہ شامل ہونی چاہیے تولیدی صحت یا ریپروڈکٹیو ہیلتھ کی ایجوکیشن. اس کے اوپر میں ویلکم کرنا چاہوں گا اپنے پینلسٹ کو. میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف سے سینیٹر ڈاکٹر ہمایوں خان مومن صاحب. مومن صاحب السلام علیکم, تھینک یو سو ویری مچ فار یور ٹائم. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں علی گوہر بلوچ صاحب فرام پی ایم ایل این, اور ہمیں پروگرام میں جوائن کریں گے فرام استحکام پاکستان پارٹی محمود مولوی صاحب. گفتگو کا آغاز کرتے ہیں رولنگ پارٹی علی گوہر بلوچ صاحب سے. علی گوہر بلوچ صاحب, میں آغاز میں سب سے پہلے آپ سے فیلڈ مارشل صاحب نے جو آج بیان جاری کیا ہے, جو خطاب کیا ہے, اس کے اوپر آپ سے آپ کا ویو جاننا چاہتا ہوں. فیلڈ مارشل صاحب نے تردید کر دی ہے بھارتی بیانیے کی, نیریٹو کی, کہ کوئی چائنا کی انٹرفیئرنس اس بنیان مرصوص آپریشن میں نہیں تھی. پاکستان نے اپنی طاقت کے تحت بھارت کو منہ توڑ جواب دیا. دوسری جانب بھارت جو ہے اپنے مرے ہوئے پائلٹس کو جنہوں نے رافائل گرائے ہیں ان کو بڑے بڑے انعامات ایوارڈ سے نواز رہا ہے, اور اس سے کنفرمیشن آ رہی ہے کہ ان کے کتنے بندے مرے ہیں. بتایا جا رہا ہے ایل او سی کے پاس کوئی 250 کے قریب ان کے بندے مرے, 4 کے قریب رافائل کے پائلٹس ان کے مرے ہیں, تو یہ بھی کنفرم ہو گیا ہے. اب بھارت شکست سے دوچار ہونے کے بعد یقیناً بہت ساری خواہشات رکھتا ہے, جب بھی الیکشن آتا ہے تو ایک ایڈونچرزم میں آ جاتے ہیں, اور آج ہمارے فیلڈ مارشل نے کہہ دیا کہ ہم ان کو منہ توڑ جواب دیں گے. آپ کی نظر میں آج کا فیلڈ مارشل کا بیان کتنا اہم ہے بھارت کے بیانیے کو چت کرنے کے لیے؟ سر بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں یہ ہماری بڑی خوش قسمتی ہے کہ جس طرح سے یہ ایک بھارت نے جارحیت کی ہمارے ملک کے اوپر اور شب خون مارنے کی کوشش کی, اور اس میں آپ نے دیکھا کہ کچھ معصوم بچے بھی شہید ہوئے, ایک خاص جگہ کو ٹارگٹ کیا گیا, اور انہوں نے معصوم اور نیت شہریوں کو نشانہ بنایا. اس کے برعکس ہماری افواج نے اپنی ماہرانہ صلاحیتیں جو ہیں وہ اجاگر کرتے ہوئے انہوں نے ان کے وہ ایریے ٹارگٹ کیے جو کہ ان کی تنصیبات تھیں, جس طرح سے ان کے جہاز تھے, جس طرح سے کہ ان کے مختلف قسم کے وہ بلڈنگ تھیں جس میں ان کا اسلحہ تھا, وہ ان کے اڈے تھے جس کے ذریعے وہ ہمارے ملک کے اوپر جارحیت کرتے ہیں. اور نہ صرف ہم نے ٹارگٹ کیا بلکہ وہ ہمارا بڑا کامیاب آپریشن تھا. اور بالکل جو فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب نے کہا ہے وہ بالکل درست کہا ہے کہ اس میں یقینی طور پر ٹوٹل جو یہ آپریشن تھا اس میں ہماری پاکستانی افواج نے حصہ دیا. ہاں چائنا ہمارا دوست ملک ضرور ہے, اور ہمیں جس طرح کی بھی مشکل وقت میں ہمیں کوئی فیور ضرورت یا دیگر معاملات ہیں وہ ہمارے چلتے ہیں, لیکن جنگ کے میدان میں ہمارے نوجوان اترے, ہمارے جہاز اترے, ہمارا اسلحہ تھا, اور وہ ساری تمام تر صلاحیتیں ہماری مسلح افواج کی تھی, جس میں ہمارا پاکستان ایئر فورس, پاکستان آرمی, پاکستان نیوی, تمام مسلح افواج نے اس میں مثالی کردار ادا کیا. اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہ صرف کامیابی دی بلکہ آپ نے دیکھا کہ انڈیا کا جو بیانیہ تھا, جو
اس غاصب حکومت کا بیانیہ ہے وہ پوری دنیا میں بہت بری طرح سے پٹا ہے، اور نہ صرف پٹا ہے بلکہ ایکسپوز ہوئے. کل تک یہ کہتے تھے ہمارا رافیل کوئی نہیں گرا، وہ بھی پتہ چل گیا کہ کتنے رافیل گر گئے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ کوئی ہمارا پائلٹ جو ہے وہ مارا نہیں گیا. اب جب انعامات دے رہے ہیں تو یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ کتنے پائلٹس مارے گئے، کتنے ان کے جنگ کے دوران جو لوگ ظاہر ہے جو ان کے فوجی تھے وہ بھی جو مارے گئے اس کا بھی پتہ چل رہا ہے، اور جتنے ان کے اڈے اور جتنی ان کی چیزیں تباہ ہوئی ہیں وہ بھی اب دریام پر آ رہی ہیں. تو یہ ظاہر ہے کہ ہماری افواج کا جذبہ تھا، پوری قوم کی دعائیں اور پوری قوم کی سپورٹ ان کے ساتھ تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ظاہر ہے کہ جو فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی بھی جو قائدانہ صلاحیتیں ہیں سپہ سالار کی حیثیت سے وہ سامنے آئیں. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بالکل ٹھیک کہا ہے کہ اس میں چائنا کا جنگ میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی ہمیں اس قسم کے مزائل اچانک دے دیے ہوں، کوئی اس قسم کی ہمیں وہ چیزیں دے دی ہوں. وہ ساری، اور خاص طور پر آپ نے کچھ دن پہلے ہمارے ایئر فورس کی چیف کا بیان سنا ہوگا. انہوں نے خاص طور پر جو ایک پروگرام کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ایک مایا ناز صحافی ہیں، میں ان کی بات سن رہا تھا، تجزیہ کار، تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے کتنے مہینے پہلے انٹرویو دیا تھا کہ جب سے وہ آرمی چیف بنے تو انہوں نے کس طرح محنت کی یہ جو اس کو جیم کرنے کی صلاحیت، اور جس طرح سے انہوں نے پورے اس نظام کو اپ گریڈ کیا ہمارے ایئر فورس کے نظام کو، اور اس کو آئی ٹی کے ساتھ منسلک کر کے جس طرح سے انہوں نے کام لیا ہے، میرا خیال ہے کہ وہ اپنی مثال آپ ہے. اور ہمیں اللہ تعالیٰ کے حضور شکر ادا کرنا چاہیے کہ آج پوری دنیا میں نہ صرف اس جنگ کے جیتنے کی وجہ سے ہمارا قد بڑھا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا بیانیہ تھا کہ انہوں نے بلا جواب وہ ایک واقعہ جس کو کہ انہوں نے کہا کہ یہ پاکستان کے لوگوں نے کیا، اس کا ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا. آج کے دن اور اس لمحے تک کہ جب آپ پروگرام کر رہے ہیں کوئی ایک ثبوت پوری دنیا کے سامنے خود انہوں نے حملہ کیا، خود اپنے بندوں کو مروایا اور خود پھر جنگ شروع کر دی. اب اجازت دے سر دوسرے مہمانوں کی طرف جاؤں. محمود مولوی صاحب بھی آ چکے ہیں. مولوی صاحب السلام علیکم، تھینک یو فار کمنگ. بیفور آئی کم ٹو یو، ڈاکٹر محمد آپ کا ویو اس کے اوپر. بھارتی ایڈونچرزم کا ذکر فیلڈ مارشل صاحب نے بھی کیا. پاکستان چاہتا ہے کہ اس بھارتی ایڈونچرزم کو فل سٹاپ لگا دیا جائے، کیسے لگے گا سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. دیکھیں اس طرح ہے کہ یہ جو پچھلے 3-4 سالوں میں جو 2 ایونٹس ہوئے ہیں، ایک پہلا والا جو 2019 میں ہوتا ہے اور ایک اب جو 2025 میں ہوا ہے، ان دونوں سے کم از کم میرا یہ خیال ہے کہ فل سٹاپ لگ گیا ہوگا. ان کو یہ یاد رکھیں آج کل کی جنگیں جو ہوتی ہیں نا وہ ایئر سپرمیسی کی بیسس پہ ہوتی ہے، یا آپ کی انٹیلیجنس یا آپ کی یہ جو ٹیکنیکلی اگر آپ دیکھتے ہیں کسی کو جیم کرنا ہے یا ان کے اس میں وارفیئر کرنا، یہ ساری چیزیں امپورٹنٹ ہوتی ہیں. تو وہاں پہ ایک سپرمیسی پاکستان کی بڑی آبویسلی سامنے آ گئی ہے. مجھے پتہ ہے ان دونوں چیزوں سے مجھے ایک چیز کی خوشی ہے، کم از کم اس کے بعد کوئی پارلیمنٹ کے اندر کھڑا ہو کے یہ نہیں کہے گا کہ آپ بتائیں کہ آپ لوگوں نے آج تک جنگ کون سی جیتی ہے. کم از کم کوئی ایسی پولیٹیکل پارٹی نہیں ہوگی جو یہ کہے گی کہ آپ لوگوں نے تو یہ جنگ بھی ہاری، وہ جنگ بھی ہاری، فلانی بھی جنگ ہاری. اب یہ لوگ ضرور یہ کہیں گے کہ ہاں آپ لوگوں نے واقعی بہت اچھا کیا اور یہ جنگ جیتی ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ ہے. تو میرے خیال سے اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو فل سٹاپ آلریڈی لگ چکا ہے. اب اگر وہ لوگ کچھ کریں گے، ایک تو مینٹلی جب آپ 2 آگے پیچھے چھوٹے اسکرمشز ہار جائیں اور آپ کو پتہ ہو کہ آپ کی ایئر سپرمیسی نہیں ہے، تو یہ پھر بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے. انسان کے اندر سائیکولوجیکلی دوبارہ کھڑا ہونا بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو یہ تو میرے لحاظ سے یہ ہے کہ یہ تو ہم لوگوں نے ایک قسم کا فل سٹاپ لگا دیا ہے. دے ول تھنک ٹوائس اور تھرائس اس سے پہلے کہ وہ پاکستان کی طرف کوئی میلی آنکھ سے دیکھا جائے. بالکل ٹھیک سر. محمود مولوی صاحب، یور ویوز آن اٹ سر، فیلڈ مارشل صاحب کا کردار اور ان کا آج کا امپورٹنٹ میسج سر. دیکھیں میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں میرے بھائیوں نے بات کی، بہت اچھی بات کی کہ دیکھیں جی جو ہے جنگ تو میرے خیال سے آئی تھنک اٹس بلیک اینڈ وائٹ میں ہے کہ کون جیتا کون ہارا، اس میں کوئی 2 رائے نہیں ہے. اور جو میرے بھائی نے کہا کہ اسمبلی میں کھڑے ہو کے، ان کے لیے تو میں کہوں گا اگر اس قسم کے مائنڈ سیٹ کے لوگ ہیں نا، وہ تو کچھ بھی ہم کر لیں یا کچھ بھی ہماری فوج کر لے، وہ اس مائنڈ سیٹ کو تو میرے خیال سے چینج کرنے میں وقت لگے گا.
اور میرا کہنا یہ کہ اس وقت جو میرا ایز اے بزنس مین میں کہوں گا یہ بہت اچھا موقع ہے کہ ہم نے جنگ جیت لی ہے اور اپنی ایک آپ یہ کہیں کہ بھائی اگر سپرمیسی نہیں تو ایکول لیول پہ تو ہم آ ہی گئے نا. جو لوگ ہمیں انڈر اسٹیمیٹ کرتے تھے یا انڈیا جو کہتا تھا کہ جی ہمیں پاکستان سے ڈسکس کی ضرورت کیا ہے, پاکستان کی آپ بات ہی نہ کریں, انہوں نے ریئلائز کیا. آپ دیکھیں پورے پرشین گلف نے ریئلائز کیا کہ پورا بیلٹ ہے جو خطے کی. اب جو ہے میں تو یہ کہوں گا کہ اب ہم بیٹھ کے اس کے اوپر جو ہے ٹیبل پہ بیٹھ کے, یہ میرا اپنا نظریہ ہے, ٹیبل پہ بیٹھ کے اور جو ہے چیزوں کو سارٹ آؤٹ کریں. آئی وڈ سے کشمیر بھی سارٹ آؤٹ ہو اور دوسرے ایشوز بھی ٹیبل پہ بیٹھ کے سارٹ آؤٹ ہو بنسبت مزید. دیکھیں ایڈونچرزم کوئی بھی کرے, دیکھیں انسانی جانوں ہی جائیں گے چاہے کوئی بھی ایڈونچرزم کرے. اور میرے خیال سے اب انڈیا بھی اب مزید ایڈونچرزم نہیں کرے گا اور پاکستان تو پہلے بھی نہیں کر رہا تھا. مگر اب اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے میرا ایک خیال ہے کہ اس وقت ٹیبل پہ بیٹھ کے, اور کیونکہ ٹرمپ صاحب بھی جو ہے وہ بھی کافی انوالو ہے, تو ٹیبل پہ بیٹھ کے جو کشمیر کے ایشوز ہیں اور جو دوسرے میجر ایشوز ہیں اس کو ہم سارٹ آؤٹ کریں اور ہم آگے کی طرف چلیں تاکہ ہم جو ہے ترقی کر سکیں اور اپنے عوام کو, اور انڈیا بھی اپنے عوام کو ریلیف دے سکے اور عوام کو ترقی دے سکے بنسبت یہ جنگ کر کے اربوں خربوں روپیہ جو ہے اسٹیک پہ لگانے کے. یہ میرا جو ہے دیکھیں اس وقت جو ہے ہماری حالات چاہے پاکستان انڈیا جو کہ ہم جو ہے فرسٹ ورلڈ سے تو مقابلہ نہیں کر پا رہے, تو آج ہم انڈیا بھی اپنے عوام کو دیکھیں نا بہتری کی طرف لے جائیں اور پاکستان بھی اپنے عوام کو بہتری کی طرف لے جائیں, کیونکہ جنگ جو ہے دونوں ملکوں کے لیے چاہے ہم جیتیں چاہے ہم ایکول ہو جائیں یہ کسی کے مفاد میں نہیں ہے. اس میں انسانی جانیں ضائع ہوتی ہے, اس میں اکنامی تباہ ہوتی ہے. اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے میں کہوں گا کہ آج یہ موقع کو دیکھتے ہوئے فیلڈ مارشل صاحب اور ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ بیٹھ کے ٹیبل پہ اس کو جو ہے یہ مین ایشوز جو کہ سالوں سے چل رہے ہیں اس کو اب سالو کریں. میرا نظریہ یہ. بالکل ٹھیک سر. اب یقیناً آپ نے بڑی اچھی بات کی اور آپ نے ٹرمپ کا ذکر کر دیا اور مجھے گفتگو کو بھی ٹرمپ کی طرف لے کے جانا ہے. لیکن آج بتایا جا رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اور نیتن یاہو کی ملاقات متوقع ہے یا اس وقت ہو رہی ہوگی. ہمیں یاد رکھنا چاہیے ڈونلڈ ٹرمپ ایک طرف حماس اسرائیل مذاکرات, دوسری طرف ایران اسرائیل مذاکرات, تیسری طرف پاک بھارت مذاکرات, چوتھی طرف ابراہیم اکارڈ کا دباؤ ڈالنا کہ پاکستان اور سعودی عرب اسرائیل کو ایکسیپٹ کر لیں, اور ایک اور طرف ہم جانتے ہیں کہ آج انہوں نے ایک اور دھمکی دے دی ہے کیونکہ آج برکس کے اجلاس کے اندر اسرائیل کی نسل کشی جو جاری ہے اس وقت غزہ میں فلسطین کی زمین پر, اس کی مذمت کی برازیل کے صدر نے, اور انہوں نے کہا کہ نسل کشی فوراً بند ہونی چاہیے. تو انہوں نے اسرائیل کو تھوڑا سا ٹائٹ کیا, جس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کچھ برکس کے اجلاس سے بھی ناراض نظر آئے. برکس کے اجلاس میں ولادیمیر پیوٹن بھی نہیں پہنچے, انہوں نے کہا میں آن لائن آؤں گا. چائنیز پریمیئر جی جن پینگ بھی نہیں آئے, انہوں نے اپنے نائب کو بھیجا. تو کافی بڑی پاورز ایبسنٹ تھی, مودی وہاں موجود تھے, اور برکس میں آف کورس پہلگام حملے کی بھی مذمت کی, پاکستان کا نام نہیں آیا, اگین بھارت کی ڈپلومیسی فیل. لیکن سوال یہاں پہ یہ ہے کہ آخر ڈونلڈ ٹرمپ کے دماغ میں کتنی ساری کھچڑیاں پک رہی ہیں. یقیناً حیرت انگیز سی بات ہے کہ وہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں. پاکستان ان کو نوبیل پیس پرائز دلوانا چاہ رہا ہے. محمود مولوی صاحب, I'll start from you this time. آپ کی نظر میں ڈونلڈ ٹرمپ کا بڑا ٹارگٹ آخر ہے کیا؟ ایج کے جس حصے میں ہے وہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنے نام کی لیگیسی چھوڑ کے جائیں دنیا میں, اور جو بظاہر نظر آ رہا ہے تو وہ ہر جگہ پیس کرانے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ یہ دیکھیں وہ ابھی جو ہے اسرائیل کی اور ان کی بھی پیس کرانے کی بات کر رہے ہیں. وہ انہوں نے انڈیا اور پاکستان کے پیس میں بھی ایک کردار ان کا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ایران کا اور اسرائیل کے جو وار تھا اس میں بھی ان کا کردار سامنے نظر آ رہا ہے. دیکھیں اگر یہ سب چیزیں وہ اچیو کر لیتے ہیں تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے, وہ پیس ایوارڈ کو جو ہے یہ نوبل ایوارڈ ہے اس کو جو ہے وہ جو ہے ان کا حق بنتا ہے. اور جس طریقے سے چاہ رہے, تو میرا کہنا یہ تھا, اس سے پہلے بھی میں نے کہا, ان کو انڈیا اور پاکستان کے درمیان بھی جو سالوں کا
جو ایشو ہے کشمیر، میں کہوں گا اس کو بھی سالو کرنا چاہیے. جب وہ اسرائیل کے بھی دیکھیں، اسرائیل کے اور کشمیر کا ایشو دونوں وہی تقریباً 70 سال کے ایشو ہیں، 70 سے 75 سال کے، کیونکہ اسرائیل اور پاکستان دونوں تقریباً ایک ہی وقت میں بنے. تو جب اگر اسرائیل کا اور ادھر کا وہ ایشو سالو ہو جاتا ہے، دیکھیں اگر ایک پیس آتا ہے، دیکھیں میرا نظریہ تھوڑا مختلف ہے. اگر دنیا میں پیس آتا ہے اور جو ہے ایک باقاعدہ معاہدہ ہوتا ہے کہ جی یہ جو ہے یہاں پہ جو ہے ہمارے مسلمان رہیں گے اور اس طرف اسرائیلی رہیں گے، تو اس میں حرج ہی کیا ہے؟ آپ یہ دیکھیں نا، اگر آپ یہ دیکھیں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ آپ تسلیم کریں کہ جی مسلمان یہاں سے نکل کے چلے جائیں. یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں جب آدمی ٹریٹی کرتا ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جی مسلمانوں کا بھی حق یہاں پہ ہے اور اسرائیلیوں کا، جس کو بولتے ہیں بیچ میں بارڈر بنا دیں. ٹو نیشن تھیوری کو اگر ایکسپٹ کرتے ہیں تو وائی ناٹ؟ آپ مجھے بتائیں نا کہ اگر ہم یہ کہیں کہ ٹو نیشن تھیوری کو اسرائیل ایکسپٹ کرتا ہے. پوائنٹ ٹیکن. ڈاکٹر محمد، یور ویوز آن اٹ سر. کیا پاکستان کو اگر دباؤ بڑھے تو ایبرہم ایکارڈ میں آ جانا چاہیے، اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ٹرمپ از دا مین آف پیس؟ دیکھیں دو طریقے ہیں. ہر ایک چیز کو مطلب ایویلویٹ کرنے کے لیے آپ کو ڈفرینٹ مائنڈ سیٹ کے ساتھ جانا پڑتا ہے. ایک ہے کہ آپ کسی کو پلیز کرنا چاہتے ہیں تو اس کی ہر غلط بات کو بھی آپ اچھے طریقے سے بتا سکتے ہیں. ایک ہے اگر آپ نے سچ دیکھنا ہے تو ایویلویٹ کرنا ہے تو آپ کو ذرا دیکھیں گے. میرے لحاظ سے ایک پوائنٹ ہے، اس ایک پوائنٹ کے اوپر ڈونلڈ ٹرمپ نوبیل پیس پرائز سے باہر ہو جاتا ہے، صرف اس ایک پوائنٹ کی وجہ سے. اور وہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے فلی سپورٹ کیا اسرائیل کو، the way اسرائیل بوم کر رہا ہے پیلسٹائن میں اور بچوں کو مار رہا ہے. یہ جو 2024 تھا، اس میں جو سب سے زیادہ بچوں کی ڈیتھ کی جو کاز تھی وہ اسرائیل کی بومنگ تھی. بچے، صحافی، ڈاکٹرز، ڈرونز ان کو ٹارگٹ کر کے مار رہے ہوتے ہیں. میں تو صرف بچوں کی بات کر رہا ہوں نا. اب اگر ہم اسی چیز کو لے کر چلیں آگے تو صرف اسی ایک پوائنٹ پہ وہ نوبیل پیس پرائز سے خارج ہو جاتا ہے. میری نظر میں وہ پیس میں نہیں آتا، اس کو آپ کچھ اور لے کر آ سکتے، وہ نوبیل پیس نوبیل ڈسٹرکشن پرائز نہیں، جو بھی مرضی کر لے، لیکن ایٹ لیسٹ ہی از ناٹ نوبیل جینوسائیڈ پرائز. جو کہ وہ چونکہ دیکھیں وہ نوبیل جینوسائیڈ پرائز تو اس کو ملتا ہے نا، یہ نتن یاہو کو. دونوں ایک ہی تھالی کے بینگن ہیں. میں تو شروع سے کہتا ہوں ڈاکٹر صاحب، نتن یاہو، مودی اور ٹرمپ ایک ہی ٹیم ہے. میں آپ کو اپنی ایک انالیسس بتا رہا ہوں کہ میں کس بیسس پہ ان کو کہوں گا کہ یہ پیس پرائز کے ساتھ نہیں ہے. نمبر 2، ایران اور اسرائیل کی وار میں مجھے ایک بات بتائیں، اگر آپ ان کے درمیان میں صلح کرا رہے، آپ کو کیا چل پڑی تھی کہ آپ وہاں پہ B-52 بامرز کے ساتھ اٹیک کریں؟ آپ کو کیا پڑی تھی؟ آپ کو تو آئین بھی یہ کہتا ہے کہ آپ بغیر کسی اس کے آپ نہیں کر سکتے. تو اس لحاظ کر کے یہ جا کے کہہ دینا کہ بھائی ہم نے یہ کیا، I'm sorry, I do not buy that theory. بالکل ٹھیک. پوائنٹ ٹیکن. وقت کم بچا ہے ڈاکٹر صاحب، الاؤ می نا. ابراہم جلدی سے سر. اب یہ یاد رکھیں، میں ٹوٹلی ڈس ایگری کرتا ہوں. آپ کا ایک پرنسپل موقف ہے اور اس موقف کو سمجھ لیں. ہمارے پاس کشمیر کا ایشو ہے اور ہمارے پاس جو پیلسٹائن کا ایشو ہے، یہ دونوں آپس میں لنک ہے. اگر آپ پیلسٹائن کے ایشو کو ریزولو بغیر اسرائیل کو آپ ریکگنائز کر لیں گے، آپ کا کشمیر کا ایشو ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا. بالکل ٹھیک. آپ اس وقت تک اور یہی بات قائد اعظم محمد علی جناح نے کی ہے. بالکل ٹھیک سر. لنک جو ہے نا ڈاکٹر صاحب، مجھے آپ سے آج بہت کچھ سیکھنا ہے تولیدی صحت کے حوالے سے، لیکن مجھے اجازت دیجیے میں پہلے بلوچ صاحب کے ساتھ یہ راؤنڈ کمپلیٹ کر لوں سر ود یور پرمیشن. بلوچ صاحب، کیا پاکستان امریکہ کا دباؤ برداشت کر لے گا اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے؟ عمران خان نے تو دباؤ برداشت کر لیا تھا، آپ کی حکومت دباؤ برداشت کر پائے گی سر؟ نہیں، میں نہیں سمجھتا کہ وہ عمران خان کے ٹائم میں کوئی اس طرح کا دباؤ آیا تھا کہ آپ اسرائیل کو تسلیم کریں. اس طرح سے تو پھر جتنی بھی پاکستان کی حکومتیں ہیں ہر دور میں کچھ نہ کچھ یعنی آپ کہہ رہے ہیں عمران خان سے زیادہ دباؤ اب آ رہا ہے؟ دیکھیں بالکل ہاں، دیکھیں جتنی بھی حکومتیں گزری ہیں سب میں ایک حد تک تو دباؤ تھا اور وہ مختلف کاموں کے لیے ہوتا تھا. خاص طور پر میں اس وقت کا ذکر ضرور کروں گا جب ہم نے ایٹمی دھماکے کیے تھے. اس وقت کے جو پریزیڈنٹ تھے انہوں نے اس وقت آپ کو پتا ہے کہ ٹیلی فون کال کی نواز شریف صاحب کو.
اور انہوں نے بڑے بڑے ڈالرز کی آفرز کی، انویسٹمنٹس کی، اور یہ کہا کہ بھائی آپ یہ دھماکے نہ کریں، لیکن ہم نے اپنی قومی سلامتی کو مد نظر رکھتے ہوئے نواز شریف صاحب نے پرنسپل سٹینڈ دیا اور اس وقت چاگی کے مقام کے اوپر دھماکے کیے۔ جہاں تک اب تک کی صورتحال ہے آپ کا بالکل ٹھیک، میں یہ کہوں گا کہ جو بچوں کی شہادتیں ہو رہی ہیں، جو وہاں کی خواتین کی اور لوگوں کی، بے گناہ لوگوں کی شہادتیں ہو رہی ہیں، اس میں اگر امریکہ اپنا دباؤ ڈالے اسرائیل پر تو وہ سلسلہ رک سکتا ہے، وہ سلسلہ تھم سکتا ہے، لیکن ادھر بھی امریکہ کو جو ہے وہ اپنا اثر رسوخ استعمال کرنا چاہیے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جس طرح سے کہ وہ آفر کر رہے ہیں، کشمیر میں کوئی کردار ادا کرنا چاہتے ہیں، یا جس طرح سے انہوں نے پاکستان، انڈیا اور ایران امریکہ وار میں کردار ادا کیا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی ایک قابل ذکر بات ہے، اور خاص طور پر جو ہے مطلب ہے کہ اس میں ان کا جو کردار ہے، جہاں پر وہ اچھا کام کیا اس کو بھی ضرور سراہنا چاہیے۔ ہم اس کردار کے معترف ضرور ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم توقع کرتے ہیں کہ جو کردار جو مطلب ہے اسرائیل اور فلسطین کے ایشو پر ہے، وہ بھی ڈونلڈ ٹرمپ کو وہ کردار ادا کرنا چاہیے جو اس وقت قوم جس چیز کی ان سے توقع کرتی ہے، بالکل ٹھیک، وہ کردار بھی ادا کرنا۔ سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی فار ایجوکیشن نے آج مجھ سمیت لاکھوں پاکستانیوں کو ایجوکیٹ کیا اور یہ بتایا کہ تولیدی صحت کیا ہوتی ہے۔ مجھے بھی پہلے نہیں پتا تھا، آج معلوم پڑ گیا کہ ریپروڈکٹیو ہیلتھ کو اردو میں تولیدی صحت کہتے ہیں۔ سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی پہ اس پہ بحث ہوئی ہے، اور سینیٹر قرۃ مری فرام پیپلز پارٹی وہ کہتی ہیں کہ ہمارے ایجوکیشنل سلیبس میں تولیدی صحت کے بارے میں تعلیمات شامل کی جائیں۔ لیٹس میک اٹ اے لٹل ایزیئر۔ تولیدی صحت یعنی کان کو یوں پکڑیں یا آسان طریقے سے پکڑ لیں، کہہ دیجئے سیکس ایجوکیشن۔ تو سینیٹر قرۃ مری صاحبہ کہتی ہیں کہ اس کو شامل کرنا چاہیے، شادی سے پہلے لڑکیوں کو پراپر گائیڈنس ملنی چاہیے، بچے آن لائن بھٹک رہے ہیں۔ سینیٹر فوزیہ ارشد فرام پی ٹی آئی کہتی ہیں کہ یہ فیصلہ والدین کا ہے۔ جے یو آئی ایف اے نے مکمل اس کو رد کر دیا کہ بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ ایم کیو ایم والے کہتے ہیں کہ یہ ایجوکیشن سیکس ایجوکیشن ہونی چاہیے، لیکن پرائمری لیول پہ نہیں، اس سے اوپر والے لیول پہ۔ میں یہی سوال اب رکھنا چاہتا ہوں پہلے محمود مولوی صاحب کے سامنے۔ محمود مولوی صاحب، تولیدی صحت کی تعلیم کو نصاب میں شامل کرنا چاہیے یا نہیں؟ کیا سیکس ایجوکیشن ہمارے سلیبس کا حصہ ہونی چاہیے، کنسیڈرنگ کہ پاکستان is one of the biggest consumer of porn websites, sir؟ دیکھیں بڑے افسوس کی بات ہے کہ دیکھیں یہ جو آپ نے کہا نا کہ بگیسٹ کنزیومر آف پورن ویب سائٹ، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے دیکھیں اگر ہم بچوں کو یہ دیکھیں اس وقت ہم یہ جس کو آپ کہتے ہیں تولیدی جو ہے سلیبس دیں، یہ میرے خیال سے ہمارے معاشرے کے لیے بری چیز ہے۔ بالکل اڈلٹس ہوں، دیکھیں اگر آپ کالج کے اندر کہیں تو میں اگری کروں گا، مگر اسکول کے اور بچوں کو میرے خیال سے ابھی ہم جو ہے اس کے لیے تیار نہیں ہیں، کیونکہ ہمارے یہاں جو ہے جہالت زیادہ ہے۔ ایڈوکیشن کا مطلب علم نہیں ہے، اس وقت ایڈوکیشن صرف پیپرز پہ ہے۔ اگر اس کو سلیبس میں ہم کریں گے اس وقت میں اس سے اگری نہیں کرتا ہوں۔ بالکل اگر آپ کالج میں جائیں یا بڑے ہو کے جو ہے مطلب بڑے بچوں کو اگر آپ کہیں ہائر ایجوکیشن میں ہو، پرائمری لیول پہ نہ ہو، لوور لیول پہ نہ ہو۔ پوائنٹ ٹیکن سر۔ بلوچ صاحب کا پوائنٹ، گور بلوچ صاحب۔ کیونکہ اس کو جس طرح سے آپ لنک کر رہے تھے وہ جو پرون کی جو سائٹس ہیں اس کے ساتھ، تو میں سمجھتا ہوں کہ میں نہیں کر رہا، سینیٹر قرۃ مری صاحبہ نے کیا ہے۔ آپ نے نہیں آپ نے اس کا ریفرنس کوڈ کیا، تو میں میری یہ گزارش ہے، صاحب بھی بیٹھے ہوں زیادہ بہتر رائے دے سکتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سینئر کلاسز میں ایک سلیبس جو ہے اس کو پہلے ڈیسائیڈ کر کے مشاورت کے ساتھ، ہمارے جو ماہرین ہیں ان کے مشاورت کے ساتھ، اور سینئر کلاسز میں کسی ایک حد تک اویئرنیس کے لیے دے بھی دیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن پرائمری سطح پر چھوٹی کلاسز میں تو بالکل نہیں ہے۔ آج دیکھ لیں ہمارے بچے اور بچیاں ڈاکٹرز بھی بن رہے ہیں، تو سارا کچھ تو وہ ایجوکیشن ہے۔ اگر تعلیمی لحاظ سے دیکھا جائے اور پازیٹیولی کچھ ایسی چیزیں بلکہ جن سے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے بچے اور بچیاں گمراہ ہونے سے بچے اور ان غلط کاریوں سے بچے، تو اس حد تک اگر جو ہیلپ کر سکتے ہو اس سلسلے میں چیزیں وہ ہمیں ضرور کر لینی چاہیے، لیکن وہ بھی سینئر کلاسز کی حد تک، اور اس کے اوپر بھی پہلے سلیبس کو جو ہے وہ کسی فورم کے اوپر ڈسکس کر کے اس کے بعد اس کو جاری کیا جائے۔ ڈاکٹر محمد، آف کورس آپ ایک ڈاکٹر ہیں، آپ نے تو یہ تعلیم حاصل بھی کی ہوگی اپنی ایم بی بی ایس کے دوران، اپنی باقی ڈیٹیل سٹڈیز کے دوران۔ یور ویوز آن اٹ سر، کیا سیکس ایجوکیشن پاکستان میں ہونی چاہیے ایٹ ہائر لیولز؟
دیکھیں اس طرح ہے کہ سیکس ایجوکیشن سے مراد یہ نہیں ہے کہ یہ پون کا اس سے سچ تعلق نہیں ہوتا. سیکس ایجوکیشن سے مراد ہوتا ہے آپ نے بتانا ہوتا ہے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ گڈ ٹچ بیڈ ٹچ کیا چیز ہے آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے بتانا ہوتا ہے کہ کس وقت کیا ہوتا ہے. اور یہ یاد رکھیں اس میں جو ولنریبل ایج ہے نا وہ ارلی ایج ولنریبل ہے. مطلب جب آپ کالجز میں چلے جاتے ہیں آپ کو آلریڈی سب کچھ پتا ہوتا ہے. جو ولنریبل ایج ہے وہ آپ کا ارلی ٹینز ہوتا ہے جس میں آپ کی باڈی چینج ہو رہی ہوتی ہے. جب آپ کی باڈی چینج ہو رہی ہوتی ہے کہ بہت ساری چیزیں ڈیزائرز یا بہت ساری چیزیں آ رہی ہوتی ہے تو یہاں پہ آپ کو وہ ایجوکیشن دینا ہے. دیکھیں ایجوکیشن اور ہاں اب کیا کس وقت ہونا چاہیے اس کا میرے خیال ہے اس کا تھوڑا سا تعلق اس چیز سے بھی ہونا چاہیے آپ کے اوور آل معاشرے میں کیا ہے. اگر ہم یہ دیکھیں پاکستان کے اندر جب ہم کہتے ہیں کہ پاکستان میں ساری ایجوکیشن دینی چاہیے اور سب اپنی جگہ لیکن اس کے باوجود نہ ایجوکیشن ہونے کے باوجود پاکستان میں سب سے زیادہ پون دیکھی جاتی ہے. یہ ساری چیزیں فرسٹریشن بھی ہو سکتی ہے. یہ ساری اس چیز کی کیا کہہ سکتے ہیں اس کی پراپر ایجوکیشن نہ ہونے کی وجہ سے بھی ہو جاتی ہے. ایک تجسس بھی ہو سکتا ہے اس ایج کے اندر. اچھا اس کو چھوڑے بہت بڑے بڑے لوگ بھی ہیں ہم لوگوں نے بہت ساری چیزیں دیکھی ہیں ہمارے منسٹرزوں کی بھی تصویریں آئی ہیں ان سب چیزوں کو چھوڑ دیں. لیکن کیا اس کی ایجوکیشن ہونی چاہیے. اگر آپ اوور آل معاشرے کی ڈکے دیکھیں تو میرے لحاظ سے اس کو طریقے کے ساتھ اگر اس کو ایڈریس کیا جائے یہ بہتر ہو سکتا ہے. ہاں اس کو اگر ہم لوگ بالکل ایک وہ کر لیں کہ نہیں سب کچھ ماں باپ نے ڈیسائیڈ کیا سب کچھ کرنا ہے. میرے خیال میں آج کل کی جو بچے ہیں ان کے پاس جب ہم ایکسس دے رہے ہیں چیزوں کا انٹرنیٹ کا ساری چیزیں سو وہاں پہ ہمارے لیے یہ لازم ہو جاتا ہے کہ ہم تھوڑا سا ان کو ایجوکیٹ کریں کہ کیا چیز ٹھیک ہے کیا چیز ٹھیک نہیں ہے اینڈ وہ ہٹ اینڈ ٹرائل میتھڈ کے لحاظ سے نہ جائیں. تو کسی حد تک اگر آپ مجھ سے انڈیویجولی پوچھیں میں سمجھوں گا کہ اس کا پہلے سیلیبس کو دیکھنا پڑے گا اس کو ڈیزائن کرنا پڑے گا اور یہ ہر ایک کر نہیں سکتا. پھر اس کے بعد پھر یہ خالی یہاں تک نہیں ہے ہمارے کن کن جگہوں پہ یہاں پرابلمز آ رہی ہے. ہمارے مدرسوں میں یہ پرابلم ہے ہماری کو ایجوکیشن بہت زیادہ ہو رہی ہے وہاں پہ یہ بتانا ہوگا. اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پرابلم نہیں ہے اور بعد میں بتانا چاہیے تو میرے خیال میں وی آر لیونگ ان اے فولز پیراڈائز. ڈاکٹر صاحب میرا ایک سوال اب ہم کو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ پرائمری لیول پہ یہ پڑھانا نہیں چاہیے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ وقت کے ساتھ بچوں میں بلوغت چھوٹی عمر میں آنا شروع ہو گئی ہے 10-12 سال میں بچے بالغ ہو جاتے ہیں. ایسے میں تو پھر ان کو بلوغت کے ٹائم کے اوپر یہ ایجوکیشن دینا ضروری نہیں ہے ڈاکٹر صاحب؟ نہیں دیکھیے جی بالغ ہونے کا تعلق جو ہے نا وہ آپ کے فزیکل اس سے ہے. آپ کی اگر آپ بالغ ہونے کا مطلب یہ کہ آپ کو کہ سیکشولی انسان کیا کرتا ہے تو اس کو بلوغت نہیں کہتے اس کو انفارمیشن. ٹھیک ہے وہ پیوبرٹی میں آپ کی باڈی جب چینج ہوتی ہے تو اس سے کچھ چیزیں سامنے آنی شروع ہو جاتی ہے تو آپ اس کو پوچھتے ہیں وہ الگ چیز ہے. لیکن جب آپ جس کو ہم کہتے ہیں بلوغت یا جس کو ہم کہتے ہیں کہ بھئی اب یہ پوری طرح ایڈلٹ ہو گیا یا جو بھی آپ اسے کہہ دیں کہ ہی از ریڈی فار دیٹ تھنگ وہ ایج ڈفرنس آ جاتی ہے وہ مختلف اور لڑکیوں میں فرق ہے لڑکوں میں فرق ہے وہ الگ چیز ہے. ٹھیک ہے لیکن آپ کی جو ولنریبلٹی ہے وہ ٹین ایج میں ہے وہ ارلی ایج میں ہے وہ پہلے 9, 10, 11, 12, 13 ایجز میں یہ شروع ہو جاتی ہے. تو کیا کب سٹارٹ ہونا چاہیے کیا 5-6 سال کے بچے کو پڑھانا چاہیے جو پرائمری ایج کے لحاظ سے وہاں پہ آپ کو تھوڑا سا دیکھنا پڑے گا. اچھا اس کو وقت ختم ہو رہا ہے سر. اس کو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ کو اس کو سٹیج کر سکتے ہیں اس کا آنا ضروری ہے لیکن سٹیج کر سکتے ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر ہمایوں خان مومن صاحب علی گوہر بلوچ صاحب محمود مولوی صاحب بے حد مشکور قیمتی وقت کے لیے. ویورز آئی سی یو ٹمارو. آئی ایم آؤٹ آف ٹائم. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.